السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جناب، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے ایک نیا آرٹیکل سامنے آیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں ایک نیا آرٹیکل لکھا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار، آج ایک بڑا اہم اعلان ہوا ہے، یہ بڑی دیر سے اس اعلان کا انتظار تھا، اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے پاکستان نے اب ایک نئی تعیناتی کر دی ہے۔ ایک نئے جنرل صاحب جو ہیں وہ اس معاملات کو سنبھالنے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب سعودی عرب اور یمن کے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں، تو اس موقع کے اوپر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے وہ تعیناتی جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا، فائنلی اب اسے اناؤنس کر دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایران امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس کی طرف ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے۔ امریکی سینٹ کام نے جناب یہ اعلان کیا ہے کہ فوجی کمانڈ جو ایران کے اوپر جو تازہ حملے ہوئے ہیں اس میں فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہیں، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبِ ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہازوں اور شہری بحری نقل و حمل کو درپیش خطرات میں مزید کمی لانا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبِ ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے اور تجارتی جہاز امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ معمول کے مطابق اس اہم بحری راستے سے گزر رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید بتایا کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں جو خطے میں جاری صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں تازہ امریکی حملوں میں اب تک 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مختلف شہروں میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ صوبہ خوزستان کے شہر اہواز پر رات گئے شدید حملے کیے گئے ہیں اور امریکی میزائل حملوں میں 4 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے، جبکہ صوبہ لرستان کے شہر خرم آباد میں ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بندر عباس میں بھی حملوں میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اندمیش اور امیدیہ میں امریکی حملوں سے جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ دیگر علاقوں میں نقصانات کی تفصیلات جو ہیں فی الحال جمع کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے صوبے گیلان کے گورنر کے سیاسی نائب علی باقری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے زیبا کنار میں پاسدار انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حملے میں ہیڈ کوارٹر کے بعض آلات اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ علی باقری کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ادھر ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ حالیہ امریکی فوجی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 645 ہو چکی ہے، جبکہ 55 افراد کی ہلاکت کی بھی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے تازہ حملوں کے بعد بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر سے گاڑھا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں اسے کئی بار نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ فوٹیج جو ہے جو سامنے آ رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ پچھلے 24 گھنٹے کی فوٹیج ہے جس کے اندر ایران کی جانب سے امریکی بحری بیڑے کے اوپر یہ اٹیکس ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ سموک اٹھتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی فوج نے ایک اور دعویٰ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بحرین میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایمیزون اس کے ایک ڈیٹا سینٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی امریکہ کے خلاف جاری جوابی اقدامات کا حصہ ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسدار انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ حملے کا ہدف امریکی کمپنی ایمیزون کا وہ ڈیٹا تنصیب تھی جو اس کے بقول امریکی فوج کو معلوماتی معاونت فراہم کرنے میں کردار ادا کر رہی تھی۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذکورہ ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں نقصان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری جانب خبر شائع ہونے تک امریکی کمپنی ایمیزون، بحرین کی حکومت یا امریکی حکام کی جانب سے ایران کے اس دعوے پر کوئی باضابطہ رد عمل فی الحال نہیں آیا ہے، جبکہ آزاد ذرائع سے بھی اس حملے یا اس کے ممکنہ نقصانات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران کے دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی بڑی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی کی تنصیب کو ایران نے براہ راست اپنی فوجی کارروائی کا ہدف قرار دیا ہے۔ تاہم اس معاملے کی آزادانہ تصدیق کا فی الحال ابھی انتظار ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمیزون جو ہے ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی ہے اور مطلب اربوں روپے کا، اربوں ڈالروں کا جو ہے وہ بزنس کرتی ہے۔ اب اس کے ڈیٹا سینٹر کے اوپر اٹیک کا مطلب ہے کہ جو بزنس وینچرز ہیں، امریکن بزنس وینچرز ہیں، یہ پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا، چاہے وہ مائکروسافٹ ہو، ایپل ہو، ایمیزون ہو، یہ بڑی بڑی امریکن کمپنیز جو ہیں، ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہوئے تو پھر ہم آپ کے ان جو بزنس سینٹرز ہیں اس کے اوپر بھی ہم اٹیک کریں گے۔ اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایمیزون کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کی صبح بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور اردن کے الازرق
ایئر بیس پر موجود امریکی اہداف کی جانب حملہ آور ڈرون بھیجے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ویڈیو میں مبینہ طور پر ایسے ڈرون دکھائے گئے ہیں جو بحرین اور اردن کی سمت روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی جو اٹیکس کا سلسلہ ہے اب اس کو کافی زیادہ تیز کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب باب المندب کے پاس 2 سعودی عرب کے جو جہاز تھے انہیں نشانہ بنایا گیا تھا، اور حوثیوں نے جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب ان کو جو ہے ان کے اوپر ہم نے اٹیک کیا ہے۔ اس پہ زیادہ تشویشناک یہ بات تھی کہ ان کے پیچھے 2 چائنا کے سپر ٹینکرز جن میں تقریباً کوئی 40 لاکھ بیرل تیل موجود تھا وہ آ رہے تھے، اور تمام تر نظریں جو ہیں وہ اس طرف تھیں کہ کیا ان جو چائنیز آئل جو سپر ٹینکرز ہیں کیا ان کے اوپر بھی حوثی حملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چینی جو آئل ٹینکرز تھے ان کو آرام سے گزرنے دیا گیا ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سارے معاملے کے اندر جو ہے یہ بار بار کلیم کیا جاتا ہے امریکن میڈیا کی جانب سے کہ جناب ایران اور چائنا کی بھی آپس میں جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات اس وقت چل رہے ہیں، اور جو چائنیز انٹرسٹ ہیں ان کو ایران کسی صورت بھی جو ہے وہ ہٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پہ بھی جو ہے حوثیوں نے وہ جو 2 چائنیز سپر ٹینکرز آ رہے تھے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا، اور ان کو آرام سے وہاں سے جانے دیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں آئل ٹینکرز اس ہفتے سعودی عرب میں ینبا کی بندرگاہ سے تیل لے کر نکلے تھے، اور اب جو ہے وہ بحفاظت چائنا کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چائنیز سپلائی چین ہے اس کو کم از کم حوثی جو ہیں وہ ڈسٹرب کرنے کا کوئی ارادہ فی الحال نہیں رکھتے۔ دوسری جانب ایک اور خبر جو فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں جو ہے یہ ایک پوری خبر جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ اس میں لکھا گیا دا فیلڈ مارشلز گیمبٹ، اور اس میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایز فیلڈ مارشل عاصم منیر پریپیئر ٹو ہوسٹ US ایران پیس ٹاکس ہی ڈسپیچ فائٹر جیٹس ٹو ایسٹرن سعودی عربیہ ان کیس دے فیلڈ، ریاض ریپیڈ دا فیور ود $3 billion بیل آؤٹ۔ اب یہ اس کے چند ابھی تک حصے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہیں، اس کے اندر بیسکلی میں لبے لباب جو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں ہیڈ لائن تو کلیئر کٹ یہ بات بتاتی ہے کہ جناب جب ایران کے اور امریکہ کی جو آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس دوران سعودی عرب کی حفاظت کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ لڑاکا طیارے سعودی عرب بھجوا دیے تھے، اور ان کو مشرقی سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ بائی پہ رکھ دیا گیا تھا، ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا تھا ان کیس کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگر جو مذاکرات ہیں اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سیکیورٹی کور جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو مختلف حصے تھوڑے سے اس آرٹیکل کے سامنے آئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنلی بے شک اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ بہت کوریج ملی ہے، پاکستان کی جو پوزیشن ہے چاہے وہ مشرق وسطیٰ سے ریلیٹڈ ہو، بر صغیر کے حوالے سے ہو، اوور آل ایشیا کے حوالے سے ہو، پوری دنیا نے اسے ریکگنائز کیا ہے۔ لیکن جو گھر کے مسائل ہیں وہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی وہاں پہ موجود ہیں۔ گھر کے اندر مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑے مخصوص جو افراد ہیں ان کے پاس اس وقت معیشت کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اور اس حوالے سے ابھی بھی چیزیں جو ہیں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ معیشت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، معیشت کے اندر دباؤ جو ہے محسوس کیا جا سکتا ہے، عوام جو ہے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، بڑھتے ہوئے تیل کی قیمتیں جو ہے اس کا اثر ہر جگہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ابھی بھی جو ہے وہ پاکستانی عوام کر رہی ہے۔ تو انٹرنیشنلی اس میں 2-4 تجزیہ کاروں نے بھی جو ہے اپنی رائے کا اظہار اس کے اندر کیا ہے اس آرٹیکل کے اندر، اور اس میں اس کا بھی لب لباب جو ہے وہ بات کا یہی ہے کہ انٹرنیشنلی بے شک پاکستان کو جو ہے بہت ریکگنیشن ملی ہے، لیکن گھریلو مسائل جو ہے وہ جب تک حل نہیں ہوں گے تب تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن جو مل رہی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے نیچے تک جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے میں نے بلاگ کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، اب یہ بڑی ہی ایک اہم تعیناتی ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فوجی حلقوں کے اندر بڑی دیر سے اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس تعیناتی کے لیے کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کب ہوتی ہے۔ تو آج صبح باقاعدہ طور پہ فوج نے جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا ہے، ISPR کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر اب ترقی دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا یہ جو کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے، اس کا عہدہ ذرا تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ گزشتہ برس 27ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو اس کی منظوری کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یہ وہ عہدہ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود تھا، لیکن جب جو فارمر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے جب ان کی ریٹائرمنٹ یہاں پہ آئی
ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نئی تعیناتی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس عہدے کو 27ویں آئینی ترمیم کے تھرو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بجائے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مطابق اس عہدے پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پہ، یعنی کہ اس معاملے کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارش کے اوپر جو ہے وزیر اعظم پاکستانی بری فوج کے ایک جنرل کو 3 سال کے لیے تعینات کرتے ہیں، ابھی تک اطلاعات کے مطابق 3 سال کے لیے ہی تعینات کرتے ہیں۔ تو اس ترمیم کے تحت قومی مفاد میں وزیر اعظم کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت آرمی چیف کی سفارش پر مزید 3 سال کے لیے بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس عہدے پر تعینات فوجی جنرل پر آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر ضوابط جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو نئی تعیناتی ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی، جنہیں اب 4 اسٹار جنرل پہ ترقی دے دی گئی ہے، اس سے پہلے وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور یہ پاک فوج کے اہم ترین عہدوں کے اندر جو ہے شمار ہوتا ہے، اور اس کے لیے اعلیٰ سطح کی حکمت عملی، آپریشنل مہارت اور عسکری امور پر گہری گرفت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا اس سے قبل ڈائریکٹر جنرل ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ اور چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کا آرمڈ کور میں نمایاں کریئر رہا، مختلف کمانڈ، سٹاف اور تربیتی عہدوں پر خدمات اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی وسیع عسکری صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اب یہ اس تعیناتی کو، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا، بڑی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ پہلے مطلب یہ کویسچنز ہونا شروع ہوئے تھے کہ جب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے جب منظور ہوئی تھی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید فوراً ہی جو ہے وہ یہ تعیناتی ہو جائے گی، لیکن کئی مہینوں کے بعد جو ہے اب الٹیمیٹلی وہ تعیناتی ہو گئی ہے۔ اس کی ٹائمنگز بھی جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے کچھ دفاعی تجزیہ کار جو ہیں اس کی ٹائمنگز کو بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب ایک کافی زیادہ جو آپ کا مشرق وسطیٰ ہے، چاہے سعودی عرب اور یمن کا معاملہ ہو، ایران امریکہ کے معاملات ہوں، تو اس موقع پہ الٹیمیٹلی جو ہے اب یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے۔ کمنگ بیک ٹو دا ایران امریکہ ایشو، اس کے بارے میں بھی اب آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں، اور اس میں ایک تو خبر یہ ہے کہ جناب ایران نے جو امریکی سیز فائر کی ایک ڈیل تھی جو عراقی لیڈر کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی تھی، اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ ایرانی اور عراقی حکام کے مطابق ایران نے جمعرات کو ٹرمپ کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے جو عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی۔ یہ ناکام سفارتی کوشش ایسے وقت میں سامنے آئی جب ٹرمپ جنگ میں مزید شدت لانے اور ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم علی الزیدی کا ایران کا دورہ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ان کی حالیہ ملاقات کے بعد ہوا۔ جنگ بندی کی تجویز کی تفصیلات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی، تاہم ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی میز پر یہی واحد پیشکش موجود تھی، لیکن ان کی حکومت ایسے عارضی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی جس میں آبِ ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہ ہو۔ عراقچی نے کہا کہ علی الزیدی نے واشنگٹن کے دورے سے متعلق اپنے نظریات اور تاثرات تہران کے ساتھ شیئر کیے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پہلے ہی کافی سالس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ پیغامات پہنچانے کا نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کے اس نقطۂ نظر کا ہے جو غیر منطقی، لالچی اور کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش پر مبنی ہے۔ سو بیسکلی ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو چھوٹے موٹے سیز فائر ہیں نا، یہ 10 دن والے، 1 ہفتے والے، ہم اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ جب تک بیسک ایشو جو آپ نے ہرمز کا کنٹرول ہے، جب تک اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس کو ریزالو نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جی خلیجی خطے میں بحری جہازوں، کارگو اور متعلقہ سامان کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے امریکہ اپنی تحویل میں موجود منجمد ایرانی اثاثوں سے اس کی ادائیگی کرے گا۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ آج سے اور آئندہ اطلاع تک بحری جہازوں، کارگو اور ان سے متعلق کسی بھی نقصان کی ادائیگی امریکہ کی تحویل میں موجود ایرانی رقم سے کی جائے گی۔ ایرانی صدر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیج، آبِ ہرمز اور بحر احمر میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار ہے۔ حالیہ ہفتوں میں متعدد تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے جو ہے وہ میں یہاں سے لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جرمنی نے بحر احمر میں تعینات اپنے 2 جنگی بحری جہاز جو ہے واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جرمن وزارت دفاع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے ممکنہ مشن کے فوری ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ جرمن وزارت دفاع کے مطابق واپس بلائے جانے والے جہازوں میں فلڈا نامی مائن ہنٹر اور موزیل نامی سپورٹ شپ شامل ہیں۔ دونوں جہاز جون میں نہر سوئس کے راستے بحر احمر پہنچے تھے اور اس وقت جبوتی کے اندر تعینات تھے۔ ان جہازوں کے ساتھ تقریباً 140 اہلکاروں کا ایک عملہ بھی وہاں پہ ساتھ تھا، جن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے غوطہ خور، خودکار زیر آب نظام کے ماہرین اور سیکیورٹی ٹیمیں
اس میں شامل تھیں۔ جرمن حکام کے مطابق ان بحری جہازوں کو اس خدشے کے پیش نظر تیار رکھا گیا تھا کہ اگر ایران اپنے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں بچھاتا ہے تو انہیں فوری کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ آپ نے ہرمز میں کسی بھی فوجی مشن کا انحصار سیاسی اور سفارتی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایران اور عمان سمیت علاقائی ممالک کی رضامندی پر بھی ہوگا۔ تو فی الحال اب ان جہازوں کو جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور بحری سلامتی کے بڑھتے خدشات کے باعث آپ نے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکروں کی تعداد 2 ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی تجزیاتی کمپنی کیپلر کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ 23 جولائی کو صرف ایک آئل ٹینکر آپ نے ہرمز سے گزرا، جو 7 مئی کے بعد سب سے کم یومیہ تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ دی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے جی ایڈ اے منتھ ایٹ سی اینڈ $2.5 ملین واٹ اٹ کاسٹ آئل ٹینکرز ٹو فلی ہرمز اینڈ باب المندب۔ کہ جی اس کا مطلب ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر باب المندب اور آپ نے ہرمز ان دونوں جگہوں سے اگر جہاز نہیں گزر پاتے اور اس کے بعد انہیں کہیں کوئی اور روٹ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، سوئز کنال کا بیسکلی روٹ جب اگر لینا پڑتا ہے تو اس میں $2.5 لاکھ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر ان جہازوں نے پورا راؤنڈ گھما کے افریقہ کے اوپر سے گھما کے جو ہے وہ اگر ایشیا کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ یہ والے روٹس تو بند ہو گئے، تو پھر اس کے اندر 1 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا لگ جاتا ہے۔ اب چائنیز جہاز تو 2 آلریڈی گزر چکے ہیں، میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا، لیکن جو دیگر ممالک ہیں اگر ان کی سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کے بعد ان جہازوں کو ان ملکوں تک پہنچنے کے اندر کم از کم 1 مہینہ ایکسٹرا لگے گا۔ تو یہ رائٹرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس کی تفصیلات اپنی اس خبر کے اندر جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جناب آج سے پاکستان، بھارت، چین، یورپی یونین اور دنیا کی دیگر 60 تجارتی شراکت داروں سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 10 اور 12.5% کے نئے درآمدی محصولات جناب نافذ کر رہا ہے۔ امریکی حکومت کا موقف ہے کہ متعلقہ ممالک اپنی سپلائی چینز میں جبری مشقت کے خاتمے کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے جناب یہ ایکسٹرا ٹیکسز جو ہیں اب ان کے اوپر لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھارت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ بھارت دارالحکومت نئی دلی میں نوجوانوں کی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور بھارتی حکومت نے نئی دلی کے وسطی علاقوں میں انٹرنیٹ پر عائد پابندی میں مزید توسیع کر دی ہے، اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کو آج رات 12 بجے تک اب بڑھا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مودی کو کچھ کہنا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیان دے، تبھی ان کی بات مصدقہ مانی جائے گی۔ وزیر اعظم رات 12 بجے کے بجائے دن کے وقت پارلیمنٹ میں آ کر اپنا موقف پیش کریں۔ ادھر کانگریس سرکار نے پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سیلفی کیمرہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا، ہم نے شاید پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ویسے تو ان کو کیمرے کے اوپر آنے کا بہت شوق ہے، میں جانتا ہوں کہ بڑا مشہور ہے یہ بات انڈیا کے اندر، کہ یہ پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ کیمرے کے اندر نہ صرف یہ نظر آئیں۔ تو سیلفی کیمرہ بھی جو اپنا اتنا قریب لگا لیا، اڈا وڈا ناک کا نظر آ رہا سی، تو وہ تھوڑا سا ذرا فاصلے رکھ کے بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے دلی کے اندر حالات ہی اتنے خراب ہیں کہ نریندر مودی کو فوراً جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنی پڑی کہ جناب میں کر رہا ہوں اور میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا کروں گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکٹری وہاں پہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وزیر تعلیم جو ہے وہ استعفیٰ دے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو سیکٹری تعلیم تھا اس کو جناب وہاں پہ تبدیل کر دیا۔ اب اس کے اوپر بھی کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دبکے انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا حکومت احتساب کو یقینی بنانے کے بجائے بدعنوانی کو انعام دے رہی ہے۔ گزشتہ رات محکمہ تعلیم کے سیکٹری کا تبادلہ کر دیا گیا، ان کی جگہ اینیمل ہسبینڈری یعنی کہ یہ جو مویشی پالنے کی جو منسٹری ہوتی ہے اسے محکمہ تعلیم کے سیکٹری کے طور پہ جو ہے وہ اسے وہاں پہ تعینات کیا گیا، جو کہ ایک IAS افسر ہیں جن پر کئی کروڑ روپے کی سنگین بدعنوانی کے آلریڈی الزامات ہیں۔ جو نیا بندہ بھی لے کر آئے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ لکھتے ہیں جی پرچے لیک ہونے اور نیٹ کے حوالے سے پیدا ہونے والا پورا بحران دراصل نظامانی بدعنوانی کا نتیجہ تھا۔ ایک ایسے بیوروکریٹ کی جگہ دوسرے ایسے افسر کو لانا جس پر سنگین کرپشن کے الزامات موجود ہیں، بھارت کے نوجوانوں کی براہ راست توہین ہے۔ کیا یہی وہ سمجھوتا ہے جسے حکومت ہم سے قبول کرنے کی توقع کر رہی ہے؟ احتساب نہیں ہے، ہم اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک یونین وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دے دیتے۔ تو ان کے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیکٹری تبدیل کرنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ انہوں نے سینئر صحافی کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں طلباء کی جانب سے، اس کے اوپر انہوں نے کامنٹری کی ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کے اوپر بڑے سخت الفاظ کے اندر تنقید کی۔
انہوں نے کہا دلی میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مودی نے کب ایمانداری سے کسی چیز کے بارے میں بات کی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی کسی غلطی کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اس حقیقت کو قبول کیا ہے کہ وہ بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں؟ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مودی کو پارسا بنا کر پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے جو یہ جادو ظاہر کیا ہے اسے دیکھنا حیرت انگیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا اس آدمی سے سوال کرنے والا کوئی نہیں؟ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. مودی کبھی بھی پریس سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ نریندر مودی جو ہے میڈیا کا سامنا نہیں کرتے. تو اچھی خاصی تنقید جو ہے وہ سارے معاملے کے اوپر ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل جو ہے وہ پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھنے میں آیا کہ ان کے یہاں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کی عادت ہوتی ہے یہ باہر کے کسی ملک کے اوپر جو ہے اسے ڈال دیتے ہیں. یا تو یہ ظاہری بات ہے ان کا فیوریٹ تو پاکستان ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی کچھ نہ کوئی ڈال دیتے ہیں. دوسرا ان کے پاس چائنا ہے یا پھر ان کے پاس امریکہ ہے. اب انہوں نے لیٹسٹ ایک کام جو شروع کیا ہے، پہلے تو اس میں دلی پولیس نے جناب وہ اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اپنے طلبہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اور ارنب گوسوامی اتنا بیوقوف ہے کہ اس نے ایک پورا سیگمنٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور اس کے اندر اس نے کیا کہا، اس نے کہا جناب یہ جو جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں نا، ان کو جو جس طرح فوڈ پینڈا ہمارے یہاں پہ ایک فوڈ ڈلیوری سروس ہے، اسی طرح وہاں پہ بھی مختلف سروسز ہیں. کہتا ہے جی ان کے ذریعے ان کو یہ جو اسٹوڈنٹس اتنی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو کھانا پینا آ رہا ہے نا، یہ ان فوڈ سروسز کے ذریعے آ رہا ہے اور بڑے بڑے آرڈر آ رہے ہیں. اور یہ بڑے بڑے آرڈر جو ہے نا، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے کہیں سے ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ کہیں سے ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کو عادت ہے، انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے کہ ان کے جب بھی گھر کے کوئی مسائل ہوں گے نا، یہ باہر کا بندہ ڈھونڈیں گے کہ جی ہم نے ایک پنچنگ بیگ ہمیں چاہیے، ایک ملک ہمیں چاہیے. پاکستان ظاہری بات ہے ان کا سب سے فیوریٹ ہے. تو اب انہوں نے ایک اس کے اوپر بھی یہ جو مظاہرے جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا بھی مدعا جو ہے وہ باہر کسی اور ملک پہ ڈالنے کی کوشش ہے. بیوقوف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کی کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ آپ نے انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران ہی دیکھ لیا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.